1000 سال پہلے یورپ میں اگر کسی شخص پر کسی جرم کا الزام لگایا جاتا تو اسے اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ایک گرم لوہے کی سلاخ اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس شخص کے ہاتھ پر مرہم پٹی کی جاتی تھی اور 3 دنوں بعد اس کے زخم کی جانچ کی جاتی تھی۔ اگر اس شخص کا زخم ٹھیک ہونے لگتا تو مان لیا جاتا کہ وہ بے گناہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اسے مجرم مانا جاتا اور سزا سنائی جاتی۔ اس ویڈیو میں آپ تاریخ سے جڑی 11 ایسی باتیں جانو گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تاریخ کے یہ حقائق آپ کو حیران کر دیں گے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 18 مئی 1889 کو اٹلی کے جزیرے سیسیلی میں پیدا ہونے والے فرانسسکو فرینک لینٹینی پیدائشی جسمانی نقص کی وجہ سے 3 ٹانگوں اور 4 پیروں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ اپنے اس غیر معمولی جسمانی نقص کے باوجود فرینک نے اپنی زندگی کے 77 سال انہی 3 ٹانگوں اور 4 پیروں کے ساتھ گزارے۔ اپنے اس جسمانی نقص کو دور کرنے کے لیے فرینک لینٹینی نے علاج کی بھی کوشش کی، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق فرینک کی تیسری ٹانگ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل قریب تھی اور اسے ہٹانے کی صورت میں فرینک فالج کا شکار ہو سکتا تھا۔ فرینک نے اٹلی سے لے کر امریکہ تک کئی سرکس شوز میں کام کیا اور اپنے عجیب و غریب غیر معمولی جسم کی وجہ سے لوگوں نے فرینک کو کافی پسند کیا۔ اگست 1883 میں انڈونیشیا میں ہوئے کراکاٹوا آتش فشاں کا پھٹنا جدید تاریخ کے سب سے مہلک آتش فشاں کے پھٹنے کے واقعات میں سے ایک تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس آتش فشاں کے دھماکے سے 36,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ وہ 5000 کلومیٹر تک سنائی دی تھی، اور اس دھماکے کی گونج ہزاروں کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ جو لوگ اس آتش فشاں کے 150 کلومیٹر کے دائرے میں رہتے تھے، ان کے سننے کی سماعت پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ جیک ملر نامی اس شخص نے 1863 میں ہوئی امریکن سول وار میں حصہ لیا تھا۔ لڑائی کے دوران دشمن کی گولی ان کے عین ماتھے کے بیچ میں آ کر لگی تھی۔ ملر کے دوسرے ساتھی اسے مرا ہوا سمجھ کر جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد جیکب کیسے بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد سرجن نے جیکب کے ماتھے پر لگی گولی کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ شخص ماتھے کے بیچوں بیچ گولی لگنے کے باوجود 54 سال تک زندہ رہا۔ جیکب ملر کے ماتھے پر ایک بلٹ ہول بھی بن گیا تھا جو ساری زندگی بنا رہا۔ سال 1930 کے دوران برٹش فیملی میں بچوں کی مائیں انہیں تاروں سے بنے پنجرے میں رکھا کرتی تھیں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے گھریلو کام آسانی سے انجام دے سکیں۔ بچے ان پنجروں میں رہ کر تازی ہوا لے سکتے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ اس دور میں بچوں کے لیے ان پنجروں کو محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ اس سوچ کو سب سے پہلے ڈاکٹر لوتھر ایمٹ ہولٹ کی بک دی کیئر اینڈ فیڈنگ آف چلڈرن سے لیا گیا تھا، تاکہ بچے تازی ہوا لے سکیں اور ان کی ہیلتھ ڈیولپ ہو سکے۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے کبھی بھی اس قسم کی صلاح نہیں دی تھی۔ 16ویں صدی میں رشین امپائر کے شہنشاہ پیٹر دی گریٹ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی بیوی کو کسی اور سے محبت ہو گئی۔ تب اس شہنشاہ نے اپنی بیوی کے محبوب کا سر کاٹ کر ایک شیشے کے جار میں محفوظ کر دیا اور جار کو اپنی بیوی کے کمرے میں رکھوا دیا، اور اس سے کہا کہ تم جب روز نیند سے جاگو تو اس محبوب کے کٹے سر کو دیکھ کر دکھی ہوتی رہنا۔ آج سے 800 سال پہلے مارکو پولو، جو اٹلی سے تھا اور پورے ایشیا میں سلک روڈ پر بزنس کرنے والا بڑا بزنس مین تھا، اس نے کہا تھا کہ اس دور میں 12ویں صدی کے دوران چینی شہنشاہوں اور بادشاہوں کے نوکروں کو بنے ہوئے اسکارف سے اپنا منہ ڈھانپنا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ جو کھانا کھاتا تھا اس کی خوشبو اس نوکر کے سانس کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ 1834 میں کیچپ کو میڈیسن کے طور پر بیچا جاتا تھا۔ ڈاکٹر جان کوک بینٹ نامی ایک ڈاکٹر نے بدہضمی کے علاج کے لیے کیچپ بیچنا شروع کیا تھا، اور 19ویں صدی کے آخر تک کیچپ کو ایک میڈیسن کے طور پر یوز کیا جاتا تھا۔ سال 1666 میں لندن شہر میں ایک خوفناک آگ پھیل گئی تھی، جو ایک بیکری کے اوون سے شروع ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے لندن میں پھیل گئی۔ اس آگ میں 13,500 گھر جل گئے تھے اور 80,000 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس آگ میں صرف 6 لوگوں کی جانیں گئیں۔ جان جیمز اوڈوبن کی پرندوں پر بنائی گئی پینٹنگز دنیا بھر میں مشہور تھیں۔ ان پینٹنگز کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پینٹنگز پرندوں کی سب سے بہترین پینٹنگز مانی جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جیمز اوڈوبن ان پینٹنگز کو بنانے کے لیے پہلے پرندوں کو مار دیا کرتا تھا اور پھر انہیں نیچرل اسٹائل میں بٹھا کر ان کی پینٹنگز بناتا تھا۔ دنیا اوڈوبن کو ایک بہترین آرٹسٹ کے طور پر جانتی تھی، لیکن اس کا پرندوں کے ساتھ یہ اقدام انتہائی شرمناک تھا۔ جاپانیز جنگجو، جنہیں دی سامورائی کے نام سے جانا جاتا تھا، اگر یہ لڑائی یا جنگ میں ہار جاتے تھے تو انہیں سزا نہیں ہوتی تھی۔
بلکہ انہیں عزت کے ساتھ مرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ اس وقت جاپان میں سپکو نام سے ایک رسم ہوتی تھی جس کے مطابق جاپانی سمورائے لڑائی ہارنے کے بعد اپنے ہاتھ میں اپنی تلوار سے اپنے پیٹ کو چیر کر انتڑیوں کو الگ کر دیتا تھا تاکہ وہ عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا سکے۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔